کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ جب چوروں کے اوپر، کرپٹ لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو ان کو جمہوریت بچانے کی پڑ گئی ہے، ان کو پاکستان بچانے کی پڑ گئی ہے۔ اب ایک فلاپ ریلی بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی ہم کریں گے، جس کے ریلوے منسٹر نے خود اجازت دی ہے، لیکن میں صرف قوم ان سے سوال یہ کرنا چاہتی ہے کہ آج آپ کو پاکستان یاد آیا ہے جب آپ نے کہا یہ بلاول بھٹو زرداری کو، تو ویسے میں سمجھتی ہوں قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ ان کے یہ الفاظ کہ پاکستان کے اندر کالعدم تنظیموں کے سربراہوں کو اس لیے جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے تاکہ انڈیا کے فائٹر طیارے آ کے ان کے اوپر اٹیک نہ کر سکیں، یہ تو میرے خیال میں نیشنل انٹیگریٹی کے خلاف ہے، یہ تو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں خون ہمیشہ بولتا ہے، بھٹو کے فلسفے کی تو سیاسی موت کروا دی ہے انہوں نے، زرداری کا فلسفہ بول رہا ہے اور زرداری کا فلسفہ یہی بول سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انڈین فائٹر پائلٹ آ کے جو ہے وہ اٹیک کرے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری ابھی جو ہے میں ان کو سیاستدان بھی نہیں سمجھتی ہوں، زبردستی کا کوشش کی گئی کہ ان کو 10-12 دفعہ جو ہے وہ کوئی پلیٹ فارم دیا جائے جس کی وجہ سے وہ کچھ ثابت کر سکے کہ وہ لیڈر ہیں، لیکن لیڈر کو اس طرح کی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ وہ میرے خیال میں اپنے جتنا بھی مرضی زور لگا لے، جس طرح کی مرضی بہرا دینے، وہ اپنی پھوپھی صاحبہ کو اور اپنے والد صاحب کو، ویسے بھی یہ ابو بچاؤ مہم پہ نکلے ہوئے، پاکستان بچاؤ مہم پہ نہیں نکلے ہوئے، تو ابو بچاؤ مہم میں وہ کرپشن کے خلاف جو مرضی کر لیں، یہ اپنے والد کو اور اپنی پھوپھی کو جو ہے وہ نہیں بچا سکتے۔ اور خیر سے آج تو مراد علی شاہ صاحب بھی آج خیر سے نیب کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ لوگ میڈیا یہ بات یاد رکھے، قوم یہ بات یاد رکھے کہ مراد علی شاہ جو ہیں وہ لیگلی منی لانڈرنگ میں اور پلیٹ فارم دینے میں اومنی گروپ کے بیچ میں ایک سی ایم سندھ ہو کے بھی انہوں نے اپنا پورا پلیٹ فارم زرداری کو اور ان کے بیٹے بلاول کو انہوں نے یہ منی لانڈرنگ اومنی گروپ کے ذریعے لیگلی طریقے سے کروا کے دی۔ تو قوم مراد علی شاہ سے بھی سوال کرتی ہے کہ آپ تو قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے آپ تنخواہ لیتے ہیں، آپ سی ایم ہیں، تو آپ کا زرداری کو اور ان کے خاندان کو کرپشن میں پیسہ دینے کا، لیگلی منی لانڈرنگ میں انوالو ہونے کا آپ سے سوال کرتی ہے۔ دیکھیں جب نالائق نکٹھو اولادیں ہوں نا، ان کو تیسری دفعہ کی پارٹیاں اور حکومتیں دی جائیں اور پارٹیوں کے اندر 30 سالوں سے نئے لیڈر نہ پیدا کیے جائے تو جھولی میں پھر خیر سے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف ہی آپ کے آگے گرتے ہیں۔ اب اپنی والد کی بیماری کا مریم نواز نے اور ان کی پارٹی نے تماشا بنوایا ہوا ہے۔ اگر ان کے والد صاحب واقعی بیمار ہیں تو ان کے اوپر جو پورا بورڈ بنا ہوا ہے، میڈیکل بورڈ، اور ان کے جو پرسنل ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عدنان، اس کے اندر وہ پورے آن بورڈ ہے، تو اپنا علاج کیوں نہیں کروائے جاتے؟ کبھی گائنی وارڈ میں جا کے چلے جاتے، کبھی جناح ہاسپٹل چلے جاتے، اپنی بیماری کا جو ہے وہ شرمندگی ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ہاسپٹل اور کوئی ڈاکٹر میرے شایان شان نہیں ہے۔ تو 35 سال انہوں نے حکومت کی، کیا وہ ایک ہاسپٹل نہیں بنوا سکے؟ اور جہاں تک مریم نواز کی بات ہے، سیاست تو ان کے پاس ختم ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بھی پاناما رانی ہے۔ اب ان کا قوم کو یہ دھوکہ دینا کہ جی میرے والد صاحب بیمار ہے یا مجھے ملنے نہیں دیتے، ہر قیدی کو جمعرات کو ان کے لوائقین کو ملنے دیا جاتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو ملنے دیا جاتا ہے، تو یہ کیوں نہیں وہاں پہ جاتی ہیں؟ اور ان کے باقی بہنیں، ویسے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کو بھی آنا چاہیے نا، اگر والد محترم اتنے بیمار ہیں، حسن حسین بھی آنا چاہیے۔ جب بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ جا کے نواز شریف کو جو ہے وہ دیکھنے جا سکتے ہیں، تو میرے خیال میں حسن حسین کو، اپنی سگے والد ہیں ان کے، آنا چاہیے اپنے والد محترم کو جو ہے ان کی طبیعت اور بیمار پرسی کو جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی میں 27 سال پہلے مجھے جو وہ پارک لین کے اس کے اندر اکاؤنٹس کے اندر شامل کیا گیا تھا، جب میں 1 سال کا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں آئے ہیں۔ تو میرا سوال یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اتنے معصوم ہیں، 27 سال آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے ہیں اور اس پیسوں کے اوپر آپ کیوں عیش کرتے رہے، اور ایان علی اور آپ کے اکاؤنٹ میں اکٹھے پیسے کیوں آتے رہے اومنی گروپ سے؟ سوال تو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے پھر۔ تھینک یو جی۔